اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد۔ موضوع گفتگو مرحوم سید کاظم قزوینی علیہ رحمہ فصل رابع میں یوں شروع کر رہے ہیں کہ احادیث نبویہ میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بشارتیں کس طرح وارد ہوئی ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے مقدمے میں لکھا کہ اگر فقط ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کریں کہ انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کیا کیا ارشادات فرمائے اور کیا بشارتیں دی، تو ایک بہت بڑی کیا تعداد ہمارے سامنے آتی ہے، اور جس کے اندر کیا ہے مختلف موضوعات کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا۔ کبھی یہ عنوان رکھا گیا کہ میرے جو خلفاء ہوں گے وہ 12 ہوں گے اور جو 12ویں خلیفہ ہیں وہ امام مہدی ہوں گے، اور کبھی یوں اس کے اندر بحث کی گئی کہ میری جو بیٹی فاطمہ ہے اس کی اولاد میں سے جو ہے وہ ہمارا قائم ہوگا۔ تو اس طرح کی کیا ہے مختلف احادیث کی کیٹیگریز کیا ہمیں ملتی ہیں کہ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے اور ان کی جو بشارت ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ امام باقر علیہ السلام یا امام صادق علیہ السلام کے دور میں ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پہ مختلف جو ہے وہ اہم ترین مواقع کے اوپر، حساس ترین جو ہے وہ موقعوں کے اوپر اللہ کے رسول نے جو ہے وہ امام مہدی کے متعلق ارشاد فرمایا اور اپنے اصحاب کو اور امت کو جو ہے وہ اس عقیدے کے متعلق، اس نظریہ کے متعلق، اس بشارت کے متعلق کیا ہے آگاہ کیا۔ اور یہاں پہ ایک اور مصنف نے بات کی کہ اگر فقط احادیث نبویہ آپ اہل سنت کی کتابوں میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی کیا آپ کو بہت زیادہ احادیث مل جاتی ہیں مختلف اسانید کے ساتھ، مختلف کیا مضامین کے ساتھ، اور اگر اپنی کتب میں آ جائیں پھر تو جو ہے وہ اس سے بھی کیا جاتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے میں جو ہے وہ امام مہدی کے متعلق ارشاد فرماتے تھے تو یہ حدیثیں فقط ہماری کتابوں میں ہیں، نہیں، ہماری کتابوں میں نہیں ہیں، بلکہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی بہت بڑی تعداد کیا ہے اس کی موجود ہے۔ پھر مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 13 احادیث جو ہے وہ نمونے کے طور پہ پیش کروں گا کہ کس طرح کے مضامین میں احادیث جو ہے وہ اہل سنت کی کتب میں اور ہماری کتب میں کیا ہے وارد ہوئے ہیں۔ سب سے جو پہلی حدیث ہے وہ سعید بن جبیر کی ابن عباس سے ہے کہ جو اللہ کے رسول سے یہ روایت کرتے ہیں، اور یہ جو حدیث ہے اہل سنت کی کتاب فرائض السمتین جو جوینی کی ہے وہاں پر مذکور ہے، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان خلفائی و اوصیائی و حجج اللہ علی الخلق بعدی لاثنا عشرہ، کہ میرے خلفاء اللہ کی حجتیں مخلوق کے اوپر اور میرے اوصیاء جو میرے بعد ہوں گے وہ کیا ہیں 12 ہیں۔ اولہم اخی و آخرہم ولدی، کہ سب سے جو پہلے ہیں وہ میرے بھائی ہیں اور جو آخری ہیں میرے بیٹے ہیں۔ یعنی اب اللہ کے رسول کے زمانے میں جب اللہ کے رسول نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو لوگ جو ہے وہ نہیں سمجھ سکے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ قیل یا رسول اللہ ومن اخوکا، کہ سوال کرنے والوں نے یہ سوال کیا کہ من اخوکا، کہ اے اللہ کے رسول آپ کے بھائی کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب، اور پھر جب اس نے پوچھا کہ ومن ولدو کا، پھر آپ کا بیٹا کون ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری ہوں گے خلیفہ؟ تو فرمایا کہ المہدی الذی یملؤها قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما، کہ وہ جو ہیں وہ امام مہدی ہوں گے کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اور پھر یہاں پہ اللہ کے رسول نے قسم کھائی، یعنی جب بڑی اہم بات ہوتی ہے تو اس کے لیے قسم کھاتے ہیں، والذی بعثنی بالحق بشیرا، کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے بشیر بنا کے، بشارت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، یعنی یہ بڑی تاکید ہے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام ضرور رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں امام مہدی علیہ السلام ضرور نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ ایک مبالغہ کے لیے تعبیر کہ اللہ کے رسول نے استعمال کی کہ اگر آپ یوں کہیں کہ دنیا بالکل ختم ہو رہی ہو، اس کا ٹائم ختم ہو جائے اور فقط ایک دن باقی رہ جائے، آپ کہیں گے یہ کیا، اللہ کے رسول نے تو بشارت دی تھی کہ امام مہدی آئیں گے، تو ابھی تو ایک دن رہ گیا، تو آپ تو کیسے آئیں گے، ایک دن کیسے آئیں گے، دنیا میں کیسے حکومت قائم کریں گے؟ فرمایا کہ اگر آپ یوں بھی فرض کرتے ہیں نا کہ دنیا کا فقط ایک دن باقی رہ جائے تو
لطول اللہ ذالک الیوم، تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا حتیٰ کہ جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے اور پھر کیا حکومت قائم کریں گے. یعنی یہ ایک تعبیر مبالغے کے طور پہ استعمال کی کہ آپ فرض بھی کر لو نا کہ ایک دن بھی بچ جائے پھر بھی وہ دن اتنا لمبا ہو جائے گا کہ امام مہدی آئیں گے اور وہ اس طریقے سے آ کے کیا حکومت کریں گے اور سارا نظام کیا بنائیں گے. فینزل روح اللہ عیسی بن مریم فیصلی خلفہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ ان کے پیچھے کیا نماز پڑھیں گے. وہ تو شرک الارض بنور ربها، اور زمین کیا اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی. وَيَبْلُغُ سلطان والمشرق والمغرب، اور جو امام کی حکومت ہے، سلطنت ہے، وہ مشرق اور مغرب تک کیا ہے پھیلی ہوئی ہوگی. یہ ایک حدیث ہوگی. دوسری حدیث حذیفہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے یوں فرمایا، اور یہ حدیث بھی اہل سنت کی کتاب کنز الامال اور کنز الامال سے ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر کوکب دری کی کیا تعبیر استعمال ہوئی ہے کہ المہدی اور رجل من ولدی، کہ مہدی جو ہے وہ ایک مرد ہوگا میری اولاد میں سے، اور وجہہ کالکوکب الدری، کہ جس کا چہرہ یوں چمک رہا ہوگا کہ جیسے جو کوکب دری ہے، یعنی ایک ستارہ ہے جس کو دری کہتے ہیں کہ اس کی بڑی زیادہ روشنی ہے اور اس کے اندر زیادہ کیا ہے ایک نور ہے، اس سے کیا تعبیر کی. تیسری حدیث بھی حذیفہ سے ہے، اور یہ حدیث بھی کیا ہے اقتدرر جو ہے وہ کتاب اہل سنت کی وہاں سے ہے کہ وہ بھی حذیفہ سے ہے کہ یہاں پر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المہدی رجل من ولدی وجهه كالكوكب الدري، لیکن آگے مزید بھی کیا کچھ صفات بیان کی. فرمایا کہ اللون لون عربی، چہرہ تو جو ہے وہ چمکنے والا ہو جائے گا کوکب دری کی طرح، اور جو اس کا رنگ ہے وہ عربی رنگ ہوگا جس طرح عربوں کا رنگ ہوتا ہے. والجسم جسم اسرائیلی، اور جسم جو ہے وہ جسم اسرائیلی ہوگا. یہ اسرائیل کے جسم کی تعبیرات استعمال ہوئی ہیں روایات میں کہ جو اسرائیل قوم تھی بنی اسرائیل، ان کے جو جسم تھے وہ لمبے قد والے تھے، یعنی چھوٹے قد والے لوگ نہیں تھے، لمبے قد والے کیا ہے جوان ہوتے تھے. تو فرمایا کہ یعنی حضرت مہدی علیہ السلام جو ہے وہ لمبے قد کے کیا ہوں گے. یملأ الارض عدلا کما ملئ الجورا، اور یرضى فی خلافته اہل السماء والطیر فی الجو یملک 20 سنۃ. یعنی مزید بھی یہاں پہ کیا بشارت دی کہ جب امام مہدی کی خلافت ہوگی تو آسمان والے بھی کیا ہے آپ کی خلافت پہ راضی ہوں گے، اور جو پرندے ہیں ہواؤں میں وہ بھی کیا راضی ہوں گے، وہ بھی خوش ہوں گے اس نظام سے. یعنی یہ جو نظام ہے یہ فقط جو ہے وہ انسانوں کو جو ہے وہ عدل و انصاف فراہم نہیں کرے گا، بلکہ جو نیچر ہے، جو طبیعت ہے، جو پرندے ہیں، جانور ہیں، ان کے لیے بھی کیا ہے یہ ایک خوبصورت ماحول کو کیا ہے فراہم کرے گا. اور یملک 20 سنۃ، اور 20 سال جو ہے وہ امام کی حکومت رہے گی. چوتھی حدیث جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام سے ہے کہ جو اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں، اور یہ امام باقر علیہ السلام سے ہوتے ہوئے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے ہے، اور یہ پھر فرائض السمتین اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المہدی من ولدی یکون لہ غیبہ، کہ وہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ میری اولاد ہوگی اس میں سے ایک مہدی آئیں گے اور پھر جن کے لیے کیا ہو جائے گی غیبت ہو جائے گی، کہ وہ موجود ہوں گے لیکن وہ لوگوں سے اوجل ہو جائیں گے. اور وحیرتن، اور ایک ایسی غیبت کا زمانہ ہوگا کہ جس میں حیرانگی اور پریشانی اس طریقے سے آ جائے گی کہ تضل فیہ الامم، کہ بہت ساری امتیں کیا اس میں گمراہ ہو جائیں گی. اور یاتی بذخیرۃ الانبیاء، اور جب آپ آئیں گے تو انبیاء کا جو ذخیرہ ہے، انبیاء کی جو میراث ہے وہ لے کر آئیں گے. فیملؤھا عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما، تو وہ دنیا کو ایسے بھر دیں گے عدل و انصاف سے کہ جیسے وہ ظلم و جور سے کیا ہے بھر چکی ہوگی. یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، یہ تعبیر کیا ہے بڑی استعمال کیا ہے بہت ساری روایات میں استعمال ہوئی ہے. پانچویں روایت یہ ابو بصیر سے ہے، اور امام صادق علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد سے نقل کرتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام، اور امیر المومنین علیہ السلام نے پھر اللہ کے رسول سے کیا ہے اس روایت کو بیان کیا کہ جس میں بھی یہی پہلا جملہ تو یہی ہے کہ المہدی من ولدی، کہ مہدی جو ہے وہ میری اولاد میں سے ہوں گے. لیکن آگے مزید کیا فرمایا کہ اسم و کنیت ہو کنیتی، کہ اس کا نام جو ہے وہ میرا نام ہوگا، اس کی جو کنیت ہے وہ میری کنیت ہوگی. وہ اشبہ الناس، اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ میرے مشابہ ہوں گے. کس اعتبار سے؟ خلقن و خلقن، یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی. یہاں پہ یعنی یہ جو تعبیر ہے کہ شکل و صورت کے اعتبار سے مشابہ ہوں گے اور اخلاق کے اعتبار سے مشابہ ہوں گے، یعنی جس طریقے سے قرآن مجید نے اللہ کے رسول کے بارے میں ایک صفت کو بیان فرمایا کہ آپ بڑے عظیم اخلاق والے ہیں اور بڑے رحم دل کے مالک ہیں، تو اس طریقے سے اللہ کے رسول بھی جو ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے جو بیٹے ہیں امام مہدی علیہ السلام وہ بھی رحم دل ہوں گے اور ان کا بھی کیا ہے اخلاق کیا ہے بہترین ہوگا. یہ وہ جملہ ہے کہ جو بہت ساری روایات میں کیا استعمال ہوا، لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ خصوصاً زیدی اور جو بطری قبیلے کے ہیں انہوں نے اس جملے کو کیا کاٹ دیا.
انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول کے شکل کے کیا مشابہ ہوں گے لیکن اخلاق میں کیا مشابہ نہیں ہوں گے. اور انہوں نے آگے لکھا کہ بھئی اخلاق میں مشابہ اس وجہ سے نہیں ہوں گے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ رحمت بن کے آئے تھے، جبکہ جو امام مہدی ہیں وہ رحمت بن کے نہیں آئیں گے، وہ سیدھا تلوار لے کر آئیں گے اور لوگوں کو کیا مارنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، یوں کر کے کیا انہوں نے تعبیرات استعمال کی. جبکہ روایات میں کیا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے طریقے سے اللہ کے رسول سے نقل ہوئی ہیں کہ نہیں، وہ اخلاق میں میرے مشابہ ہوں گے، کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول رحمت بن کے آئے تھے اسی طریقے سے جو امام مہدی علیہ السلام ہے وہ بھی کیا ہے رحمت بن کے آئیں گے. اور انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ بھی کتنا عرصہ جنگ رہے گی، 6 مہینے یا 9 مہینے تک کیا جنگ رہے گی، پھر سارے معاملات حل ہو جائیں گے. اور وہ بھی فقط ان لوگوں سے کہ جو معاند بنیں گے، مقابلے میں آ کے کیا ہے نظام نہیں چلنے دیں گے، اس طریقے سے لوگوں کے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے بعض روایات میں جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے چہرے کو ایک بگاڑ کے کیا پیش کیا گیا، خونی چہرہ پیش کیا گیا کہ وہ بس تلوار لے کے چلے جائیں گے، جو شک کرے گا نہیں مانیں گا اس کی گردن کیا اتارتے جائیں گے. اور اس میں جو ہے علماء کو بھی نہیں چھوڑیں گے، فقہاء کو بھی نہیں چھوڑیں گے، 16 ہزار 20 ہزار لوگوں کو قتل کریں گے. ایسی جو ہے وہ بہت ساری غلط روایات ہیں کہ جس میں جو ہے وہ بالکل جس طریقے سے اللہ کے رسول کے بارے میں پروپیگنڈا کیا گیا کہ اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے تلوار کے زور پہ زبردستی کر کے لوگوں کے اوپر اسلام کو نافذ کیا، اور وہ کہتے ہیں جی اسلام پھیلے ہی آپ کا جو ہے وہ زبردستی اور تلوار سے ہے. تو یہی پروپیگنڈا کس کے بارے میں کیا گیا؟ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا گیا. اور یہ اتنا سخت پروپیگنڈا کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے جو ہمارے مذہب سے نہیں ہیں، اہل سنت سے ہیں یا بطری جو ہے وہ مذہب سے ہیں، زیدی مذہب سے ہیں، انہوں نے باقاعدہ یوں کر کے روایت لکھی کہ اشبہ رسول اللہ خلقا ولیسا، اگر لیسا کر کے کہا کہ شکل و صورت میں تو مشابہ ہوں گے لیکن اخلاق میں کیا مشابہ نہیں ہوں گے. انہوں نے باقاعدہ کیا بحث کی اور کہا کہ قام بالسیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبردستی آ کے نافذ کریں گے. یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سیرت رسول کے خلاف ہیں، قرآن مجید کے خلاف ہیں کہ اسلام کو کیسے کیا نافذ کیا جاتا ہے. تو اس کی تشریح کیا مزید بھی آگے آئے گی. اچھا، پھر اس میں بھی کیا یہی الفاظ ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ غیبت ہو جائے گی اور امتیں اس میں گمراہ ہو جائیں گی. فَعِنْدَ ذَلِكَ يُقْبِلُ كَشِهَابِ الثَّاقِبِ، تو جس طریقے سے شہاب ثاقب ٹوٹ کے آتا ہے، آسمان میں ہم دیکھتے ہیں ستارے ٹوٹ کے تیزی سے آتے ہیں، تو جب امتیں گمراہ ہو جائیں گی اس طریقے سے جو ہے وہ دین کیا ہے تقریباً عمل اس کے اوپر ختم ہو جائے گا، تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ امام علیہ السلام تشریف لائیں گے. فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، تو وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. اچھا، مصنف نے کہا کہ یہاں پہ کہ میں باقاعدہ ایک باب آخر پہ لکھوں گا اور یہ آئے گی ہماری بحث حیات المجتمع فی اثری، یعنی ایک وہ کیا ہے ایک باب قائم کریں گے کہ جس میں وہ یہ بیان کریں گے کہ امام کے زمانے میں زندگی کیسے ہوگی، لوگ کس طریقے سے جئیں گے. وہاں پہ یہ جو جملہ استعمال ہو رہا ہے کہ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اس کی وہاں پہ کیا کریں گے وضاحت کریں گے. اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ خود جو نیچر ہے، خود جو طبیعت ہے، اس کے متعلق بھی کیا قوانین بنائے جائیں گے کہ یہ جو لوگ کارخانے لگا دیتے ہیں، ڈبل کھادیں ٹرپل کھادیں ڈال کے ٹھیک ہے اپنوں سے پیداوار کرتے ہیں، ساری چیزوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کیا ہے وہ آسمان کی فضا کو اور دنیا کی نیچر کو خراب کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی قانونی طور پہ پابندیاں لگائی جائیں گی. اور یہ جو دھوئیں والی چیزیں ہیں، باقی چیزیں ہیں، ان کو بالکل ختم کیا جائے گا. ماحول بالکل زبردست ہو جائے گا، بارشیں ٹائم پہ ہوں گی، اور خود جو ایک نیچر ہے اس کے اندر بھی کیا عدل و انصاف کیا پھیل جائے گا. اور پھر ظلم و جور پوری دنیا میں پھیلنے کی ایک تشریح جو ہے وہ یہ بھی کی گئی ہے کہ ظلم و جور فقط انسانوں میں بھی مراد نہیں ہے. انسانوں سے ہٹ کے یہ جو انہوں نے نیچر تباہ کر دی، وہ جس طرح کہتے نہیں ہے کہ ابھی تو خوراکیں بھی کیا ہے خالص نہیں رہی، ٹھیک ہے، کہ خود جو گندم ہے اور جو جانوروں کا دودھ ہے خالص وہ بھی نکالیں تو اس کے پیچھے بھی کھاد کے کیا اثرات ہیں اندر، وہ چیزیں بھی کیا آرٹیفیشل ہو چکی ہیں، وہ بھی چیز آپ کو کیا خالص نہیں مل رہی. تو یہ جو چیزیں کے اندر خالص پن ختم ہو گیا، 2 نمبر یہ آ گئی اور نیچر اور طبیعت کو ختم کر دیا گیا، یہ ظلم ہے. ظلم کی تعریف کیا ہے کہ ایک چیز کو آپ اصل مقام سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ کیا رکھتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ظلم کیا ہے پھیل چکا ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے، کہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ تباہی ہو گئی ہے. انسانوں کی تباہی نہیں ہوئی، نیچر کی کیا تباہی ہو گئی ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے جو دیہات ہوتے تھے وہاں پہ کس طرح کی پہلے پیداوار ہوتی تھی، کون کون سے پرندے خوبصورت قسم کے آتے تھے، طوطے، باقی چیزیں ابھی وہ ختم ہو گئی، نہیں آ رہی. کتنی جو ہے وہ چیزیں جانور ہیں، پرندوں کی نسلیں کیا ختم ہو گئی ہیں، کس وجہ سے؟ یہ انسانوں کے اس ظلم کی وجہ سے. تو یہ بھی ساری چیزیں کیا ختم ہو جائیں گی، اور پوری زمین جب ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی تو اللہ کے رسول کے
جو آخری بیٹے ہیں وہ جب آئیں گے تو اس چیز کو کیا ختم کریں گے. تو یہ کیا وہاں پہ کیا ہے بہترین کیا تشریح آ جائے گی. تو یہ جو ہے وہ 5 روایات ہو گئیں. چھٹی جو روایت ہے وہ شیخ مفید علیہ رحمہ نے کی روایت ہے اور ابو ایوب انصاری اس کے ہیں, انہوں نے اللہ کے رسول سے روایت بیان کی. اس میں بھی یہ تعبیر ہے لیکن اس میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کیا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول جب بیمار تھے تو آخری بیماری میں انہوں نے, یعنی اب یہ دیکھیں بڑا حساس موقع ہے کہ اللہ کے رسول بیماری میں ہیں اور دنیا میں جا رہے ہیں, تو آخری ٹائم پہ بھی جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کو کیا یاد فرما رہے ہیں. اور اس ٹائم پہ بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول نے قسم کھائی, والذی نفسی بیدہ, یعنی اپنی جان کی قسم کھائی کہ میری جو سانس ہے, میری جو جان ہے جس کے قبضہ قدرت میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لا بد لہذ الامت من مہدی, کہ اس امت میں ایک مہدی آئے گا اور وہ کیا ضرور آئے گا. وَهُوَ وَاللَّهِ, پھر قسم کھائی کہ وَهُوَ وَاللَّهِ من ولدک, جناب فاطمہ کو خطاب کر کے کہا کہ تمہاری اولاد میں سے کیا ہے وہ ہوگا مہدی ہوگا. تو یہ یعنی حساس ترین جو مواقع ہیں وہاں پر قسم کھا کے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بیان کرنا اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ یہ امام مہدی کی جو عقیدہ ہے اور بشارت ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ بڑی اہمیت کی اور خصوصیت کی کیا ہے بات ہے. اچھا, 7ویں حدیث جو ہے وہ امیر المومنین السلام سے ہے اور یہاں پہ امیر المومنین السلام جو ہے وہ اللہ کے رسول سے کیا سوال کر رہے ہیں. سوال جو آپ کا کیا سلسلہ ہے, انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ امنا المہدی امن غیرنا, کہ امام مہدی علیہ السلام کیا ہم میں سے ہوں گے یا کیا ہمارے غیر میں سے ہوں گے. تو اللہ کے رسول فرمایا کہ لا بل منا, کہ وہ کیا ہے ہم میں سے ہوں گے. اور بنا یختم اللہ دینا کما فتح اللہ بنا, کہ جس طریقے سے اللہ نے ہمارے ذریعے سے اس دین کی ابتدا کی اسی طریقے سے اس دین کی جو انتہا ہے وہ بھی ہمارے ذریعے سے ہوگی. اور جس طریقے سے جو ہے وہ اللہ نے ہمارے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کو فتنہ سے آزاد, شرک سے جو ہے وہ نجات دی, اسی طریقے سے جو فتنہ ہوگی اس سے نجات بھی کیا ہے وہ ہمارے ذریعے سے لوگوں کو دے جائے گی. جس طریقے سے جو ہے وہ اللہ نے ہمارے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے جو شرک کی اور دشمنی اس کو ختم کیا, تو مہدی کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان دشمنیاں وغیرہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جس طریقے سے ہماری ذریعے سے لوگ آپس میں بائی بائی بن گئے, اسی طریقے سے مہدی کے زمانے میں کیا لوگ بائی بائی بن جائیں گے. اور پھر وہاں پر یہ جملہ کیا استعمال کیا, ہاں بس یہ جملہ کیا استعمال کیا. تو اب یہاں پہ مصنف نے یہ لکھا کہ امیر المومنین السلام یہ جو سوال کرتے تھے امام مہدی کے متعلق, یہ اسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ کہتے ہیں, کہ ایک چیز کی اہمیت کی خاطر آپ کو چیز پتہ ہے پھر بھی کیا وہ آپ سوال کر رہے ہیں. کہ جیسے بہت سارے مومنین ہوتے ہیں وہ مولانا صاحب سے سوال کرتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سوال کا جواب اس بزرگ کو پتہ ہے, پھر بھی وہ مولوی صاحب سے کیوں پوچھ رہے ہیں, تاکہ وہ باقی لوگوں کو وہ چیز کیا پتہ چل جائے. اور پھر مصنف نے کہا کہ یہ تو قرآن مجید میں کیا ہے خود اللہ نے بھی کیا ایسے سوالات کیے ہوئے ہیں. جیسے ایک آیت جو ہے وہ پیش کی کہ اللہ نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, کہ اے موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. تو اللہ کو نہیں پتا کہ حضرت موسیٰ کے دائیں ہاتھ میں کیا ڈنڈا ہے. تو حضرت موسیٰ نے وہاں پہ کہا کہ جی میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, میں اس کے اوپر سہارا لیتا ہوں, جانوروں کو کیا ہے اس کے ذریعے سے بگاتا ہوں, یوں کر کے کہا. تو یہ کیوں سوال ہو رہا ہے, ایک اہمیت کی خاطر, یعنی خود کو جو ہے وہ تجاہل میں پیش کر کے تاکہ اس چیز کی کیا اہمیت ہو. تو اس طرح کی کیا بہت زیادہ احادیث ہیں کہ جس میں امیر المومنین السلام جو ہے وہ تجاہل عارفانہ سے کام لے کر اس موضوع کو جو ہے وہ اللہ کے رسول کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں, چھیڑتے ہیں, تاکہ یہ چیز کیا ہو جائے واضح ہو جائے. تو یہ 7 احادیث ہو گئیں اور باقی جو ہے وہ کچھ حدیث باقی ہیں, تو انشاءاللہ ان کو بھی کیا ہے اگلے درس میں کیا ہم ذکر کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم عجل لولیک الفرج, اللہم عجل لولیک الفرج, اللہم عجل لولیک الفرج. صلوا علی محمد وعلی محمد.